That is my message to the practicing youth, to all the youth. فخر کریں, نماز پڑھنی دھڑلے سے پڑھنی, دوسروں کو بھی نصیحت کرنی ہے, ایڈوائز کرنی. اگر آپ لوگوں کے روب میں آ کے دین کی بات کرنا چھوڑیں گے, اگر آپ لوگوں کے روب میں آ کے اپولوجیٹک ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہیوملیٹ کر دیں. نہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے, نہ اللہ کے سامنے آپ کی کوئی رسپیکٹ. وہ بندہ اپنے بردرز کو یا اپنے فیلو مسلم کو انسلٹ کرتا ہے ایک محفل میں, اس کو تب تک موت نہیں آتی جب تک سیم انسلٹ اس کی نہیں ہو جاتی کسی محفل میں. ویئر ایم آئی گوئنگ, میں کیا کر رہا ہوں, میری زندگی کہاں جا رہی ہے, میری عبادات کیسی ہیں, میری نماز کیسی ہے, میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے, کیا میں قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گا. اینڈ دین Abu Dharr radhiyallahu anhu said, tell me more ya Rasulullah. Prophet sallallahu alaihi wasallam said, speak truth even if it is bitter. ابو ذر سچ بولے چاہے سچ کڑوا ہو. کڑوا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بندے کے منہ پہ سچ ماریں, بندے کو ہرٹ کریں. یہ مراد یہ ایون اف اٹ از بیٹر سے مراد یہ کہ سچ بولو, چاہے سچ بولنے سے تمہارا نقصان بھی ہو جاتا ہے, چاہے سچ بولنے سے جو ہے وہ چلو اگر کوئی خفا بھی ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن ٹیمپوریریلی وہ خفا ہوگا, بعد میں اسے بھی یہ ریئلائز ہوگا کہ بالکل ٹھیک ہے, سچ بولنے سے فائدہ ہی ہوا ہے. اینڈ دین آئی سیڈ ٹیل می مور. ہی سیڈ, اور بتائیے یا رسول اللہ. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, do not fear the blame of any critic in the matter of Allah. سبحان اللہ کہ ابو ذر کبھی کسی سے مت گھبرائیں اللہ کی بات کرتے ہوئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. This is for the youth who are in LUMS, who are in BNU, who are in every institute جہاں پہ ریلیجن کو موک کیا جاتا ہے. I am not saying کہ یہ انسٹیٹیوشنز ریلیجن کی موکنگ سکھاتے. I am not targeting the institution or the administration, but all I am saying is that there are lots of people out there who mock religion, who mock anything that is moral. So you will face such people in your life who are very mocking, who are very disrespectful, who are very, trying to be sarcastic in everything. Remember this nasiha of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam کہ ابو ذر گھبرانا نہیں ہے اللہ کی بات کرتے ہوئے, دھڑلے سے اللہ کی بات تم نے کرنی. That is my message to the practicing youth, to all the youth. فخر کریں, نماز پڑھنی دھڑلے سے پڑھنی, دوسروں کو بھی نصیحت کرنی ہے, ایڈوائز کرنی. Be proud. کلاس ہو رہی ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے, نماز پڑھنی ہے. کوئی پروفیسر ایسا نہیں ہے جو آپ کو روکے گا انشاءاللہ. لبرل سے لبرل پروفیسر بھی نہیں آپ کو روک سکتا, سیکولر سے سیکولر بندہ بھی آپ کو نہیں روک سکتا. معین علی کی اگزامپل ہے کرکٹر کی. وہ کہتے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے میں امپائر کو کہتا ہوں I have to go offer 2 رکعہ یا 4 رکعہ. امپائر اجازت دیتے ہیں, میں چلا جاتا ہوں, نہ کوئی ٹیم میٹس روکتے ہیں. بھائی جب آپ پراؤڈ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی ہیلپ کریں گے, اللہ لوگوں کے دل میں آپ کا روب ڈال دیں گے. لیکن یاد رکھیں اگر آپ لوگوں کے روب میں آ کے دین کی بات کرنا چھوڑیں گے, اگر آپ لوگوں کے روب میں آ کے اپولوجیٹک ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو ہیوملیٹ کر دیں. نہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کریں گے, نہ اللہ کے سامنے آپ کی کوئی رسپیکٹ ہوگی. So what a beautiful this hadith this is in Shu'ab al-Iman, hadith number 4582. It is declared sahih by Imam al-Albani. So it is a sahih hadith. ریوائز کرتے ہیں. ابو ذر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نصیحتیں کی. نمبر 1, بی کانشیس آف اللہ, بی مائنڈفل آف اللہ, اللہ تیرے سارے افیئرس کو بیوٹیفائی کر دے گا. نمبر 2, ریسائٹ دا قرآن, تمہارا ہیونز میں مینشن ہوگا اور تمہارے چہرے پہ لائٹ آ جائے گی, اور یو ول واک ود لائٹ اپون ارتھ. نمبر 3, یو مسٹ آبزرو لانگ پیریڈز آف سائلنس, سائلنس اڈاپٹ کرنا سیکھو. اٹ ول ڈرائیو اوے شیطان اینڈ ہیلپ یو ان دا میٹر آف یور ریلیجن. تم ریلیجن کو سیکھو گے, سمجھو گے جب تم سائلنس سے ریلیجن کو سمجھنے کی کوشش. جب تم بہت زیادہ سوال کرو گے, ہر بات مذاق میں اڑانے کی کوشش کرو گے, میں یوتھ کو میسج دے رہا ہوں, تو پھر کہاں تم ریلیجن سیکھو گے. ریلیجن انسان سیکھتا ہے پیشنس سے, سائلنس سے, غور کرنے سے, تدبر کرنے سے. اینڈ دین another advice, beware of too much laughter. Very important, very important, for it will deaden the heart and take away the light on your face. And the next advice, speak the truth even if it is bitter. And the last advice, do not fear the blame of any critic in the matter of Allah. Beautiful, beautiful hadith. This should be the antidote in this age of fitna. So my dear ones, کتنی زبردست ہم نے حدیث سنی ابو ذر غفاری کے حوالے سے. تھوڑا سی اور حدیث انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں اور پھر وی کال اٹ اے ڈے.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu se marwi hai, this is in Shu'ab al-Iman as well, it is declared as Hasan according to Ibn Hajar. The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, verily a servant may say a word for no reason but to make people laugh. اللہ کا عبد، سرونٹ سے یہاں پہ مراد ہے عبد، ایک ایسی بات کرتا ہے فار نو ریزن، یعنی آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ ضرورت بھی نہیں ہوتی مذاق کی، لیکن ایک بندہ آؤٹ آف نو ویئر مذاق کرنے کی کوشش کرتا ہے، ضرورت ہی نہیں وہ بات کرنے کی، لیکن بس لوگوں کو ہنسانے کے لیے، ٹینشن گین کرنے کے لیے ایک بات کر دیتا ہے، اسپیشلی ان کلاس رومز. یٹ بائی اٹ ہی plunges farther than the distance between heaven and the earth. A man stumbles more with his tongue than with his 2 feet. وہی اس سے ملتی جلتی حدیث ہے کہ بندہ ایک ایسی بات کرتا ہے آؤٹ آف نو ویئر کہ اس کی وجہ سے وہ ہیل فائر میں فال کر جاتا ہے ایٹ سچ اے گریٹ ڈسٹینس، دیٹ از دا ڈسٹینس بٹوین دی ہیون اینڈ دی ارتھ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مین اسٹمبلز مور ود ہز ٹنگ دین ود ہز 2 feet، کہ ایک بندہ اتنا فیٹ کی وجہ سے اسٹمبل نہیں کرتا جتنا زبان کی وجہ سے اسٹمبل کرتا ہے، اپنے آپ کو ٹربل میں ڈال دیتا ہے انسان، غلط بات کر کے، فضول بات کر کے، جھوٹ بول کے، کہ جھوٹ بولنا بھی انسان کو بار بار پھنساتا ہے، انسان پھنستا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. جھوٹ ہر چیز میں جھوٹ، ریلیشن شپ میں جھوٹ، وائف کے ساتھ جھوٹ، پیرنٹس کے ساتھ جھوٹ، سب کے ساتھ جھوٹ، دوستوں کے ساتھ جھوٹ، اور وہ سمجھتا ہے کہ بہت جو ہے وہ فنکار ہوں، میں جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے اسٹڈ ہوں، اور اس کے بعد جب مسائل اس کے سامنے آتے ہیں تو پھر جو ہے انسان روتا ہے. سو ضرورت سے زیادہ مذاق، ہر وقت مذاق، یہ بہت بیڈ ہیبٹس ہیں. عمر بن عبد العزیز کا کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں. آداب الدنیا والدین یہ ایک کتاب ہے، اس میں مینشنڈ ہے. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سیڈ بیویئر آف موکری، دوسروں کا مذاق اڑانے سے بچو، فار اٹ کین بی فولشنس دیٹ پروڈیوسز گرج. یہ فولشنس ہے، دیٹ پرسن از اے فولش، جو ہر وقت دوسروں کا مذاق اڑا رہا ہے. کیا مطلب ہے وہ، اس کا کیا کیریکٹر ہے؟ بھئی آپ کو صرف یہی ٹاپک ملا ہے کہ اس کا مذاق اڑا لو، اس کا مذاق اڑا لو، اس کے ایکسنٹ کا مذاق اڑا لیا، اس کا مذاق اڑا لیا، کسی کی چال کا مذاق اڑا لیا، کسی کی کپڑوں کا مذاق اڑا لیا، کسی کے بات کرنے کے طریقے کا مذاق اڑا لیا، ہر وقت مذاق. اس کے بعد جو آپ کا مذاق بنے گا وہ پھر آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یاد رکھیں حدیث، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ جو بندہ اپنے بردرز کو یا اپنے فیلو مسلم کو انسلٹ کرتا ہے ایک محفل میں، اس کو تب تک موت نہیں آتی جب تک سیم انسلٹ اس کی نہیں ہو جاتی کسی محفل میں. ٹٹ فار ٹیٹ، سیدھی سی بات. اللہ تعالیٰ بھی تو ہے نا جو دیکھ رہے ہیں. آپ کسی کو ذلیل کریں گے کسی محفل میں، کل کو آپ بھی ہوں گے، سیدھی سی بات. تو عمر بن عبد العزیز said beware of mockery for it can be foolishness that produces grudges. Some of the wise men said indeed mockery is a form of insult unless it makes the recipient laugh. Mockery insult ہے، کسی کو موکری پسند نہیں، مذاق اڑنا کسی کو پسند نہیں ہوتا. تو عمر بن عبد العزیز نے کہا دشمنی کو کھینچ لاتا ہے. ٹرسٹ می، یوتھ کی زیادہ تر لڑائیاں مذاق پہ ہوتی. ماں بہن کی گالی نکال دی، اس پہ لڑائی ہو گئی. گرل فرینڈ کو گالیاں نکال دی، اس پہ لڑائی ہو گئی. مطلب دس از سو فنی. پہلی تو بات گرل فرینڈ بنانا یہ ویسے ہی ظاہر ہے کہ ریلیجن میں حرام ہے. میری گرل فرینڈ کو تو نے یہ کہہ دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس پہ گرجز رکھ لینا، لڑائی ہو جانا. And it is said mockery is only named as such because it misdirects one from the truth. جو بندہ موکری کی طرف جاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، وہ جھوٹا مشہور ہو جاتا ہے، وہ سچ سے کوسوں دور چلا جاتا ہے. تو اس لیے پلیز ٹیک کیئر آف دس. اگر آپ کو مذاق اڑانے کی بہت زیادہ عادت ہے، اس عادت کو ختم کریں. پریکٹس پیریڈز آف سائلنس. سائلنس پلیز، زبان پہ قابو رکھیں. آپ کی امیج خراب مشہور ہو جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا. یو ول بی اے کلاؤن ان فرنٹ آف پیپل. ایک اور حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. ان فیکٹ دس از ناٹ اے حدیث، دس از آلسو ون آف دا کوٹس آف اے سلف. ابراہیم النخائی رحمہ اللہ کا کوٹ ہے. ویریلی آئی ول سی سم تھنگ آئی ڈس لائک ان سم ون اینڈ نتھنگ اسٹاپس می فرام اسپیکنگ اباؤٹ اٹ ایکسپٹ فیئر آف بینگ پٹ ٹو ٹرائل ان دا سیم. ابراہیم النخائی نے کہا کہ مجھے ایک بندے میں فالٹ نظر آتی ہے اور میں اس کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں دوسروں کو، لیکن مجھے کوئی چیز سٹاپ نہیں کرتی سوائے اس کے
کہ کہیں اللہ میری فالٹس ایکسپوز نہ کر، کہیں میری بھی اس طرح انسلٹ نہ ہو جائے، کہیں میں بھی اس طرح کسی ٹرائل میں نہ پٹ کر دیا جائے. بیوٹیفل کانسیپٹ. بھائی آپ کی کم غلطیاں، آپ دوسروں کی غلطیاں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تھوڑا سا تو سوچیں. اب انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے آج کل کہ کسی کی گناہ والی ویڈیو مشہور ہوئی، کسی سیلیبریٹی کی کوئی ایسی بات مشہور ہوئی جو ہمیں بری لگی، شریعہ کے اگینسٹ ہے، دین کے خلاف ہے، فوراً شیئر کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں. ہاؤ مینی پیپل ایکچولی ٹرائی ٹو ایڈوائز، ٹرائی ٹو کانٹیکٹ دیٹ پرسن؟ سارے شیئر کرنے لگ جاتے ہیں، سارے کنڈیمنیشن کی طرف لگ جاتے ہیں. تو آئی انڈرسٹینڈ کبھی کبھی کنڈیم کرنا بنتا بھی ہے، پبلک کنڈمنیشن نیسیسری ہے، لیکن ہر وقت نہیں. اب یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بس اگلے کا گناہ پکڑو اور اس کو انسلٹ کرو، اس کو کنڈیم کرو. تو پلیز بیویئر آف دس. جتنی ہم نے باتیں کی، جتنی ہم نے حدیث پڑھی، میری دعا ہے کہ ہمارے نوجوان جو اللہ کرے ان تک یہ چیز پہنچے، اللہ کرے ہمارے ولاگرز تک یہ چیز پہنچے. میں اس دعا کے ساتھ، اس انٹینشن کے ساتھ یہ آج کا شو کر رہا ہوں، آج کی ایپیسوڈ کر رہا ہوں کہ یہ اتنے کریٹیو، اتنے ذہین، اتنے انٹیلیجنٹ ولاگرز ہیں ہمارے، جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن سارا کا سارا ٹیلنٹ غلط سائٹ پہ یوز کر رہے ہیں اور ان کے لیے غلط صدقہ جاریہ بن رہا ہے. اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ باتیں پہنچائیں جو میں نے کی ہیں، وہ ان حدیث پہ غور و فکر کرے. ہمارے ٹین ایجرز اس پہ غور و فکر کریں. ہنسی مذاق منع نہیں ہے اسلام میں. اسلام از اے بیوٹیفل وے آف لائف، اسلام از اے ویری لائولی ریلیجن، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اس لمٹ کو اڈاپٹ کرنے سے آپ کی پرسنالٹی میں بھی نکھار آئے گا، آپ کی رسپیکٹ ہوگی، آپ میں ڈگنیٹی آئے گی، آپ کی عزت ہوگی لوگوں کے سامنے. پلیز اپنی عزت کو برقرار رکھیں، اپنی ریپیوٹ کو برقرار رکھیں. ضرورت سے زیادہ ہنسی مذاق سے بچیں. ہر چیز میں شغل میلہ تلاش مت کریں. سیریسنس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں. پیریڈز آف سائلنس کو پریکٹس کریں. اسپیشلی وہ ابو ذر غفاری والی جو حدیث ہے اس کو تو اپنا کانسٹیٹیوشن بنا لیں، اس کو کہیں لگائیں، بیٹھ کر کمرے پہ لگا لیں، اس کو پیسٹ کر لیں. ہر وقت آپ کو حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے تاکہ آپ ریمائنڈ ہوتے رہیں. اینڈ لاسٹلی، اس لیکچر کے بعد 10 منٹ اپنے آپ کو دیں، بیٹھ کر سوچیں ویئر ایم آئی گوئنگ، میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی کہاں جا رہی ہے، میری عبادات کیسی ہیں، میری نماز کیسی ہے، میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے، کیا میں قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گا؟ کیونکہ ون آف دا پیپل ہو ول بی انڈر دا شیڈ آف تھرون آف اللہ از دیٹ ینگ پرسن جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. کیا آپ وہ ہیں؟ کیا آپ وہ بن سکتے ہیں؟ ہیو یو گاٹ دیٹ گریٹ کہ یو گو اگینسٹ دا فلو وین ایوری یوتھ از ٹرائنگ ٹو ڈو سن؟ یو آر دیٹ یوتھ جو کہتا ہے کہ نہیں، میں ان چیزوں کو اوائڈ کروں گا سو دیٹ آئی کین پلیز اللہ اینڈ آئی کین بی امنگسٹ دا صحابہ in paradise inshallah. So this is my message to all of you. You've got it, my youth. Only if you realize inshallah you can make a comeback, you can always make a comeback. زبان کی حفاظت کریں کیونکہ زبان ہمارے دل کو افیکٹ کرتی ہے. دل صاف ہوگا تو اتنے آپ کے تھاٹس صاف ہوں گے، اتنا آپ کا اللہ سے ریلیشن اچھا ہوگا، آپ کا عبادات کرنے کا دل کرے گا. زبان اور دل صاف نہیں ہوگی تو کچھ دل نہیں کرے گا، دل سخت ہو جائے گا. پلیز اپنے دل پہ رحم کریں، اپنے قلب پہ رحم کریں so that Allah can have mercy upon you and Allah can guide all of you and Allah can guide me as well. اسی دعا کے ساتھ کہ may Allah guide all of us. آج کا پروگرام ہم اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر for listening. انشاءاللہ